والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، اسلام ہمیں ایک صاف ستھری زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام دین کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو ظاہر اور باطن دونوں طرح سے پاک اور صاف رکھا جائے، لباس بھی اس کا پاکیزہ ہو اور لباس سے کہیں زیادہ دل اس کا پاکیزہ ہو۔ اسلام اسی پر زور دیتا ہے، اسی پر ہماری تربیت کرتا ہے، اور اسی کو علماء کے یہاں، اہل علم کے یہاں اصطلاح میں تزکیہ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرے، صاف کرے، خصوصاً اپنے دل کو پاک اور صاف کرے۔ یہی صاف ستھری زندگی جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمیں کامیابی دی، اور اگر ہماری صاف ستھری زندگی نہیں رہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ میں نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے دعا کی تھی کہ ایک رسول بھیجا جائے مکہ والوں کی طرف، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس رسول کے مقاصد کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہ رسول آ کر کے کام کیا کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ بقرہ میں ہے، ایک پارہ نمبر 1 میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ہمارے رب وبعث فیہم رسولا، اہل مکہ کے درمیان ایک رسول بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک، جو رسول ان لوگوں کے درمیان آ کر کے تیرے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ مقاصد دیکھیے، پہلا مقصد کیا ذکر کیا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرے گا، کتاب کی تلاوت کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ رسول ان کو کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا۔ کتاب کی تعلیم سے مراد قرآن کریم کو سمجھائے گا، اور حکمت سے مراد یہاں پر اکثر اہل علم کے نزدیک احادیث ہے، احادیث کی بھی تعلیم دے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، 3 مقاصد ہو گئے۔ پہلا مقصد کتاب اللہ کی تلاوت کرے گا، دوسرا مقصد وہ کتاب لوگوں کو سمجھائے گا، تیسرا مقصد احادیث کی تعلیم لوگوں کو دے گا وہ رسول۔ چوتھا مقصد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ رسول ان کا تزکیہ کرے گا، ان کے دل کو پاک اور صاف کرے گا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کئی سو سال پہلے ایک رسول کے مبعوث ہونے کی، اور اس رسول کے مقاصد کا بھی ذکر کیا۔ ان اہم مقاصد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تزکیہ نفوس کا ذکر کیا کہ وہ رسول آ کر کے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے جب اہل مکہ کی طرف وہ رسول بھیجا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان مقاصد کا تذکرہ کیا جن مقاصد کے لیے رسول کو بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں کے درمیان، کیونکہ اس زمانے میں لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے،
اور پڑھنا لکھنا کوئی عیب کی بات بھی نہیں تھی. ان کا حافظہ بڑا قوی تھا, حافظہ بڑا مضبوط تھا, وہ حفظ سے چیزوں کو یاد رکھتے تھے. امیین ان کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات ہے, اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیین کے درمیان, ان پڑھوں کے درمیان ان میں سے ایک رسول بھیجا. اب اللہ تعالیٰ نے اس رسول کے آنے کے مقاصد خود ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ذکر کیا تھا, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس آرڈر میں, جس ترتیب میں رسول کے مقاصد کو ذکر کیا تھا, وہ ترتیب یہاں پر نہیں ہے. جب اللہ رب العالمین نے رسول کو بھیجا, یہ وہ ترتیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیات, یہ رسول ان کے درمیان آ کر کے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے گا. پہلی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کی. لیکن اللہ رب العالمین نے دوسرا جو مقصد ذکر کیا, اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, اور یہ ان کے دلوں کا تزکیہ کرے گا, ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تزکیہ والی بات کب رکھی تھی؟ بالکل اخیر میں, چوتھے نمبر پر. اللہ رب العالمین نے جب مقاصد کا ذکر کیا رسول کے بھیجے جانے کا, تو تزکیہ نفوس کا, دلوں کو پاک اور صاف کرنے کا مقصد کس نمبر پر ذکر کیا؟ دوسرے نمبر پر ذکر کیا. اور تیسرے اور چوتھے نمبر پر کتاب سکھانا, احادیث سکھانے کے بعد ذکر کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ رسول کتاب کی تعلیم دے گا, حکمت کی تعلیم دے گا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کیونکہ لوگ رسول کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اب تزکیہ نفوس کا, دل کی پاکی اور صفائی کا, صاف ستھری زندگی گزارنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کتنا بڑا مقام ہے. آپ کسی ایک دلیل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف ستھری زندگی کی تعلیم اور تربیت کی بات کو چوتھے نمبر پر ذکر کیا تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس مقصد کو اللہ رب العالمین نے دوسرے نمبر پر ذکر کیا. اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام تو تزکیہ نفوس کا ہی نام ہے. آپ کا ظاہر اور باطن پاک ہو, آپ کا عقیدہ صحیح ہو, آپ کے دل میں اسلام کی محبت ہو, ایمان کی صداقت آپ کے دل کے اندر پیوستہ ہو. اسلام اسی بات کی تو تربیت کرتا ہے, اسی وجہ سے تو یہ مذہب آیا. آپ دیکھیں تزکیہ نفوس یہ سب سے بڑا مقصد ہے. آپ بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث کو پیش کر سکتے ہیں. یہاں پر میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیات تلاوت کی, سورہ شمس کی آیات تلاوت کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں 11 چیزوں کی قسمیں کھا کر کے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی کہ جو شخص اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے در حقیقت دنیا اور آخرت میں وہی کامیاب ہے, اور جو اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتا وہ انسان خسارے میں ہے, وہ انسان گھاٹے میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا والشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی اور اس کی کرنوں کی, والقمر اذا تلاها, قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے, والنہار اذا جلاها, قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دے یا اس کو ڈھانپ لے, واللیل اذا یغشاها, قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے, والسماء وما بناها, قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس کے بنانے کی, والارض وما طحاها, قسم ہے زمین کی اور اس کو بچھانے کی, ونفس وما سواها, قسم ہے جان کی, نفس جو اللہ نے پیدا کیا ہے, وما سواها, اور قسم ہے اللہ رب العالمین نے جس طرح سے نفس پیدا کیا ہے اس چیز کی, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس نفس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے دل کے اندر گناہوں کے جذبات بھی رکھے اور اچھائی کے جذبات بھی رکھے. فجور بھی ہمارے دلوں کے اندر رکھا اور تقویٰ بھی ہمارے دلوں کے اندر رکھا. یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, جس نے اس نفس کو پاک کر لیا یقیناً وہی کامیاب ہے دنیا اور آخرت. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, اور جس شخص نے اس نفس کو برباد کر دیا, خواہشات کے پیچھے لگا دیا, اسلام کے خلاف میں لگا دیا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں لگا دیا, وقد خاب, وہ انسان خائب و خاسر. اور یہاں پر جب نقصان اٹھانے کے لیے خوابہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس میں بھی ایک الگ قسم کی بلاغت ہے. جب کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان فیل ہو گیا تو ہمارے یہاں فیل ہونے کے لیے الگ مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. رسب یرسب استعمال کیا جاتا ہے کہ فیل ہو گیا, حاصل ہے وہ. اسی طرح سے خسر یخسر بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اہل لغت کہتے ہیں کہ جب خوابہ کہا جائے گا تو خوابہ اس وقت کہا جاتا ہے جب انسان ہر طرح سے برباد ہو جائے, خیر کا کوئی مادہ ہی اس کے پاس موجود نہ رہے, کوئی بھی اچھائی اس کے پاس باقی نہ رہے, اس وقت خوابہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا اگر ہم نے اپنے نفس کی پاکی اور صفائی نہیں کی. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, جس نے نفس کو برباد کر دیا, خواہشات کے پیچھے لگا دیا, وہ انسان یقیناً ناکام ہے, دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں صاف ستھری زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس جب ہم معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمان
صاف ستھری زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط ہمارے سامنے ہونے کے باوجود گندی زندگی گزار، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی زندگی گزار. ہمارے یہاں فرائض کو ترک کیا جا رہا ہے، نمازوں کو ترک کیا جا رہا ہے، روزے ترک کیے جا رہے ہیں، حج ترک کیے جا رہے ہیں، اذکار ترک کیے جا رہے ہیں، احادیث کو ٹھکرایا جا رہا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کو ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکالا جا رہا ہے. فرائض کو ترک کرنا یہ بھی ایک خطرناک قسم کا گناہ ہے. فرائض کو ترک کرنے کے ساتھ اگر ہم صرف فرائض پر عمل نہیں کرتے اور دوسری چیزوں سے بچے رہتے نا تب بھی خیر تھا، لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ فرائض تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، واجبات تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے بہت سارے محرمات کو اپنے ساتھ رکھ لیا، بہت ساری حرام چیزوں کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں زنا عام ہو چکا ہے. آج نوجوان لڑکے لڑکیاں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، زنا بدکاری ایک عام سی چیز بن کر کے رہ گئی. اور یہ جو عام سی چیز ہے یہ برے گھرانوں کے درمیان بھی، اچھے دیندار گھرانوں کے درمیان، اچھے دیندار گھرانوں کے درمیان، اور اس چیز میں اضافہ کرنے والی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہمارے یہاں موبائل. آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، نوجوان بہنوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، چیٹنگ شروع ہو جا رہی ہے، گفتگو شروع ہو جا رہی ہے، عاشقی شروع ہو جا رہی ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کیسز لو میرج کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، پیار و محبت کی شادیاں آ رہی، بھاگنے کے واقعات آ رہے ہیں. اور خاص طور پر آج کل آپ سوشل میڈیا پر دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ غیر مسلموں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف یہ سازش رچی جا رہی کہ مسلمان لڑکیوں کو پھنسایا جائے، ان کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا جائے، اور پھر اس کے بعد ان کے اسلام کا غلط استعمال کیا جائے، ان کی عزت کو تباہ و برباد کیا جائے. اور ہمارے یہاں کی جو مسلمان لڑکیاں ہیں، مسلمان بہنیں ہماری ہیں، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے، معاشرے کی اتنی سمجھ نہیں ہے. کوئی شخص مسکرا کر کے دیکھ لیتا ہے، کوئی ایک ہمدردی کی بات کر لیتا ہے، اس پر مگن ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جس ماں باپ نے ان کو پالا ہے، 20 سال کا کیا ہے، 25 سال کا کیا، ان کو چھوڑ جا رہے ہیں. ان کی محبت، ان کے بھائیوں کی محبت، ان کے بہنوں کی محبت ان کے یہاں کچھ بھی نہیں. الحمدللہ ہمارے علاقے تب تک محفوظ ہیں، لیکن اگر ہم نے ابھی بھی ہوش نہیں سنبھالے، اگر ہم نے ابھی بھی توجہ نہیں کی تو ہمارے یہاں بھی اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے معاملات دیکھنے پڑ سکتے ہیں. ہمارے یہاں بدکاری عام ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں حرام کھانا، حرام استعمال کرنا، حرام کمائی کرنا اور حرام جگہوں پر خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں عام. الغرض یعنی میں نے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کی جو زندگی ہے ہم سب کی کوئی صاف ستھری زندگی نہیں ہے، یہ گناہوں والی زندگی ہے، گندی زندگی ہے. اس گندی زندگی سے ہر مسلمان کو نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی عمر دی ہے، جتنے ایام اللہ رب العالمین نے آپ کو دیے نا، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو. اس میں وشبابک قبل حرمک وحیاتک قبل موتک کے الفاظ ہیں کہ یہ جو جوانی ہے، اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو. وحیاتک قبل موتک، جو زندگی ہے نا اس کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی نہیں پتا. زندگی کے اندر زندہ رہتے ہوئے جب تک سانسیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیا تو اللہ رب العالمین کے ہاں جنت حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. لیکن اگر ناراض کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں پھر اللہ رب العالمین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب دے لے گا تو کیا کہیں؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمارا حساب آسان کر. صرف دعا سے وہ کام بننے والا نہیں ہے، عمل بھی ویسا کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ حساب آسان کر. عمل میں بھی ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. لہذا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں گناہوں کی زندگی چھوڑ کر کے اچھائی کی زندگی کی طرف آنا. اب اچھائی کی زندگی کی طرف آنا چاہے تو ہم کیسے آئیں؟ یہاں پر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ دین بیزاری کتنی بھی زیادہ ہو، دین سے دوری کتنی بھی زیادہ ہو، لیکن الحمدللہ ابھی بھی اسلام اور ایمان کی محبت ہے. آپ لوگ جو ابھی جمعہ میں آئے ہوئے یہ اسلام اور ایمان کی محبت کی دلیل ہے. کوئی پہلے آیا، کوئی تاخیر سے آیا، اس سے بات نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہے. لیکن اگر آپ آئے ہیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، اس کا مطلب کہ اسلام کی عزت ہے آپ کے دلوں کے اندر. نماز کی عزت ہے تبھی تو آپ آئے ہوئے، خطبوں کی عزت ہے تبھی تو آپ آئے ہوئے. اب یہ خطبوں کی عزت ہے تو اپنے آپ کو سنبھالنے کی بھی ضرورت ہے. خطبے اسی لیے دیے جاتے ہیں. آپ کا آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 45 منٹ، 1 گھنٹہ جو ہر ہفتے لیا جاتا ہے، کس لیے لیا جاتا ہے؟ یہ ویسٹ نہیں آنا چاہیے، یہ فضول میں نہیں جانا چاہیے. یہ آپ کی تربیت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کیا جاتا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو برائی کی جو زندگی ہے نا، خطرناک زندگی، گناہوں کی زندگی، اس کو چھوڑ کر کے اچھائی کی زندگی کی طرف آئیں. اب اس کے اسٹیپس کیا ہو سکتے ہیں، اس کے اسباب اور اقدام کیا ہو سکتے ہیں، میں مختصر طور پر وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہمیں گناہوں کی زندگی چھوڑنی ہوئی ہے.
ہم میں سے بہت سارے لوگ جب خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، تقریر سن رہے ہوتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ نہیں واقعی یہ بات صحیح ہے، آج سے میں نماز کی پابندی شروع کروں گا، آج سے میں سارے گناہ ترک کر دوں گا، ساری بدکاری کی چیزیں، سارے غلط کام میں چھوڑ دوں گا. لیکن جیسے ہی وہ مسجد سے باہر قدم رکھتا ہے وہ سارے جذبات اس کے سرد پڑ جاتے ہیں، وہ ساری جو اچھی چیزیں اس کے ذہن میں آئی ہوتی وہ سب ختم ہو جاتی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں اچھائی کی طرف آنا ہے، اور یہ طے کرتے وقت بہت مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. نفس آپ کا آسانی سے ماننے والا نہیں. آپ یہ کہیں گے نا کہ مجھے ہر حرام چیز چھوڑ دینی، تو آپ کا نفس نہیں مانے گا. آپ کا نفس کہے گا کہ یہ چھوڑ دو گے تمہاری لائف میں انٹرٹینمنٹ ختم ہو جائے گا، یہ چھوڑ دو گے تمہاری زندگی کا مزہ چلا جائے گا، یہ چھوڑ دو گے تو پیسہ کہاں سے کماؤ گے، یہ چھوڑ دو گے تو کھاؤ گے کہاں سے، یہ چھوڑ دو گے تو بچوں کو کہاں سے پڑھاؤ گے. بہت سارے وساوس، بہت سارے اوہام یہ نفس تمہارے دلوں کے اندر پیدا کرے گا. لہذا اچھی زندگی کی طرف جانا بہت آسان نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا، مشقت کرنی پڑے گی، تب یہ چیز آسان ہو. اپنے نفس کو سمجھانا ہے. نفس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ نفس کو سمجھانے کے لیے یا کسی کو بھی سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب سے بہتر کوئی چیز نہیں. آپ کتنے بھی اقوال پڑھ لیں، کتنے بھی لوگوں کی باتیں سن لیں، لیکن قرآن کریم کے اندر جو سعادت کی بات ہے، نیک بختی کی جو بات ہے، اس کے اندر تزکیہ نفوس کی جو بات ہے، اس سے بہتر بات کسی کے لیے ہو سکتی. اگر اپنے آپ کو سمجھانا ہے قرآن کریم کی آیتوں سے سمجھائیں. کیسے ہم اپنے نفس کو سمجھائیں کہ یہ گناہوں کی زندگی ہمارے لیے اچھی نہیں؟ سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھائیں، ہمارا ذہن جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کو زیادہ دیکھتا ہے، آخرت کی چیزوں کو جلدی نہیں دیکھ پاتا. تو میں دنیا سے ہی بات شروع کروں گا. اپنے نفس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ گناہوں کی زندگی تمہارے لیے دنیا میں بہت نقصان دہ زندگی ہے، تمہاری دنیا کو چوپٹ کرنے والی زندگی ہے، تمہاری دنیا کو برباد کرنے والی زندگی. اور اس کی بے شمار مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا. اللہ رب العالمین نے کچھ اقوام کا تذکرہ کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کو نابود کر دیا، جن کو برباد کر دیا. اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو برباد کرنے کی وجہ کا ذکر کیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. یہ جو ساری بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو، قوم نوح ہو، جتنے بھی اقوام، جتنی بھی بستیاں جن کو ہلاک کیا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہم نے ان سب کو عذاب میں کیوں گرفتار کیا؟ بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ گناہ کی زندگی ہماری زندگی کو برباد کر دے گی. حضرت نوح علیہ السلام کے قوم والے سوچا کرتے تھے کہ وہ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کریں گے، ایسے ہی شرک کرتے رہیں گے اور ایسے ہی مزے کی زندگی گزارتے رہیں گے. لیکن جب طوفان نوح آیا، ایسا طوفان کی اوپر سے بھی بارش اور نیچے سے بھی پانی نکل رہا تھا، پھر ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. کوئی بھی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں تھا. قوم ثمود کے ساتھ بھی معاملہ تھا. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے 3 دن کی وارننگ دی کہ 3 دن تم آرام کر لو. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے سخت چیخ میں اور ایسے سخت بارش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گرفتار کیا کہ پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا. قوم عاد کا، قوم لوط کا، جتنے بھی اقوام ہیں، جتنی بھی بستیاں ہیں، وہ ہمارے اور آپ کی طرح سے یہی سمجھتی تھی کہ کچھ نہیں ہونے والا، گناہ کرتے رہو، مزے کرتے رہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہم نے سب کو گرفتار کیا عذاب میں. کیوں؟ بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے اوپر ہم نے پتھر نازل کی. قوم لوط، ان کے اوپر پتھر برسائے گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. کچھ بستیاں ایسی تھی جن کو چیخ نے گرفتار کر لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا قارون جیسے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. کچھ ایسے تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈبا کر کے مار دیا. فرعون ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. اللہ رب العالمین نے جب ان کے اوپر یہ عذاب نازل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی. اپنے نفس کو یہ سمجھائیں کہ اگر تم نے گناہوں کی زندگی نہیں چھوڑی، اللہ رب العالمین نے جیسے پہلے اقوام کو نہیں چھوڑا تھا ویسے ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا. اور اسی طرح سے جب انسان گناہ کرتا ہے محسوس نہیں کر پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ بنا دیتا ہے. اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں بیان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اسلام کی زندگی کو چھوڑ کر کے کافروں والی زندگی بسر کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی زندگی تنگ ہو جاتی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اس کی زندگی تنگ ہو جاتی. آج ہمارے یہاں زندگی تنگ ہونے کا
صرف یہ معنی سمجھا جاتا ہے کہ پیسے نہ ہو. اگر پیسے نہیں ہے تو ہم بولتے ہیں نا ہارڈ ٹائم چل رہا ہے, جیب خالی چل رہا ہے, زندگی بہت ٹف چل رہی ہے, زندگی بہت تکلیف دہ چل رہی ہے. اس سے کب کہا جاتا ہے جب پیسے نہ ہو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتے ہوئے بھی ان کی زندگی کم ہوتی, کیونکہ زندگی کس کا نام ہے؟ زندگی میں اگر آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ ہیں تو یہ آپ کی زندگی ہے. آپ کے اوپر خوف نہ ہو, آپ کے اوپر ڈر نہ ہو, آپ کے اوپر کسی کا رعب نہ ہو, یہ زندگی ہے آپ کی اچھی. لیکن اگر آپ خوف کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہو, کروڑوں کے آپ مالک ہو, کیا زندگی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح معافا فی جسدی, جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کا جسم صحیح سالم ہو, آمنا فی سربی, اپنے گھر میں وہ محفوظ ہو, عنده قوت یومه, اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہو, فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها, گویا کہ پوری دنیا اس کے قدموں میں لا کر کے رکھ دی. کیا اوقات ہے دنیا؟ اگر آپ کے پاس تین چیز ہو, آپ کا جسم صحیح سالم ہو, آپ اپنے گھر میں سکون سے رہ رہے ہو, آپ کے پاس ایک دن کی, ایک مہینہ ایک سال کی ایک دن کی خوراک ہو, صبح کا ناشتہ ہو, دوپہر کا کھانا ہو, شام کا کھانا ہو, ٹینشن نہ ہو, فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها, پوری دنیا آپ کے قدموں میں لا کر کے رکھ دی, کیونکہ آپ سے اچھا کوئی انسان نہیں. اور ایسے لوگوں کو تو صحابہ کرام بادشاہ کہا کرتے تھے. جس شخص کے پاس ایسی زندگی, اس کا اپنا گھر ہو اور اس کے پاس کھانے کی خوراک ہو, اس کو در در بھٹکنا نہ پڑے, مانگنا نہ پڑے. اہل علم کے نزدیک, صحابہ کرام کے نزدیک ایسا آدمی بادشاہ ہوتا تھا. بادشاہوں کی زندگی بہت مشکل والی رہتی. آج ہم لوگ جس طرح سے ایک بہترین لائف گزار رہے ہیں نا, بڑے بڑے بادشاہوں کو ایسی لائف میسر نہیں تھی. ہم لوگ بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اگر اسی میں سکون ختم ہو جائے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, اس کی زندگی تنگ ہو جاتی. تو یہ زندگی کیوں تنگ ہو جاتی ہے؟ اعرض عن ذکری, اسلام سے دور ہونے کی بنا پر, گناہ سے دور ہونے کی بنا پر. اپنے نفس کو یہ سمجھانا ہے کہ اگر تم گناہوں کی زندگی نہیں چھوڑو گے, تمہاری زندگی کو اللہ رب العالمین تنگ کر دے گا, تمہارے رزق کو اللہ رب العالمین تنگ کر دے گا, اور تمہیں دیش کو نابود کر دے گا. دنیا کا معاملہ, آخرت کا معاملہ تو اس سے بھی خطرناک ہونے والا. اور اگر اپنے نفس کو سمجھائیے, اپنے آپ سے بات کریے کہ اگر تم نے اچھی زندگی گزاری, یعنی گناہوں کو چھوڑ دیا, تم نے اطاعت والی زندگی گزاری, نمازوں کے پابند بن کر کے زندگی گزارتے رہے, تو اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین اجر ہے اور دنیا میں بھی اچھی زندگی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. کوئی مرد ہو, کوئی عورت ہو, اگر وہ نیک عمل کر رہی ہے, ایمان کی حالت میں نیک عمل کر رہا ہے, ایمان کی حالت میں, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو صاف ستھری زندگی گزاریں, پاکیزہ زندگی اس کو ہم عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورہ نحل کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پاکیزہ زندگی تو اس کو ملے گی ہی ملے گی, اور اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کو بہترین اجر ملے گا. لہذا اپنے نفس کو سمجھائیے, نفس جلدی ماننے والا نہیں. اور جب اپنے نفس کو سمجھا لیجئے تو اس پر عزم مصمم کر لیجئے, پختہ ارادہ کر لیجئے کہ مجھے اچھی زندگی گزارنی, مجھے دیندار زندگی گزارنی. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے, اللہ رب العالمین کی طرف خالص طور پر لوٹو. خالص طور پر لوٹنے کا معنی کیا ہے کہ انسان پختہ ارادہ کر لے کہ وہ اللہ رب العالمین کا بندہ ہو کر کے زندگی بسر کرے گا. اور یہ بھی کوئی چیز آسان نہیں ہے. ہم لوگ دعا کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو میری اس گناہ کو معاف کر دے, میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا, لیکن بیک گراؤنڈ سے آواز آتی رہتی, نہیں موقع ملے گا تو پھر کروں گا. یہ بیک گراؤنڈ سے آواز آتی رہتی, یہ نفس میں چلتا رہتا ہے, نفس مچلتا رہتا ہے, اسی لیے توبہ قبول نہیں ہوتی اور اسی لیے ہماری دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا. جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, اس بری زندگی کو چھوڑنے کے لیے آپ بات کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, پختہ ارادے کے ساتھ آپ اللہ رب العالمین کو کہیں کہ اللہ میں بس چھوڑنے والا, بس چھوڑ دیا, ختم, اب میں اچھی زندگی کی طرف آ رہا ہوں. تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو پیدا کریں, اللہ تعالیٰ کے مقام کو, اللہ تعالیٰ ہے کیا. دراصل معاملہ کیا ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کو جانتے نہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے نا تو ہم شرک نہیں کرتے, ہم بدعات اور خرافات نہیں کرتے, ہم حرام کام نہیں کرتے, ہم گناہ کے کام نہیں کرتے. اگر ہم اللہ رب العالمین کو جانتے, اللہ رب العالمین اسی لیے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری, شرک کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری, لوگوں نے اللہ کی حقیقی قدر نہیں کی. اگر اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس ہو جائے تو کوئی بھی انسان مجال نہیں کر سکتا کہ وہ گناہ کرے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, اللہ کا مقام کیا ہے, والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه, پوری زمین قیامت کے دن اس کے مٹھی میں رہے گی,
پورے آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایک ہاتھ میں لپیٹ دے گا. یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے. اتنا عظیم رب اگر کسی چیز کا حکم دے رہا ہے, کیا مجال ہے کہ ہم اس کے حکم کو ٹھکرا دیں؟ لیکن در حقیقت ہم اللہ رب العالمین کو جانتے نہیں, ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں, ہم نے قرآن کریم پڑھا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا, جس میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف پیش کیا. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں جانتے تو پھر ہم اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بھی نہیں آتے. چوتھا اشتراک کیا ہے کہ انسان جب عزم مصمم کرے, پختہ ارادہ کر لے اور اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنے لگے کہ میں اچھی زندگی گزاروں گا, تو اس کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرے, اچھے لوگوں کے ساتھ رہے, علماء کے ساتھ رہے, دیندار لوگوں کے ساتھ رہے, نمازوں کے پابند لوگوں کے ساتھ رہے. ایسے سارے لوگوں کے دوستی کو چھوڑ دے جو اس کے دین میں رکاوٹ بننے والے. آج ہمارے یہاں بہت سارے اچھے لوگ ہیں, بہت سارے اچھے نوجوان ہیں, بہت سارے اچھے ہیں, دین کے اعتبار سے جذبہ بھی ان کے یہاں بہت اچھا ہے, نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن بس دوستی ان کی خراب ہے, ان کے دوست خراب ہے, اس وجہ سے وہ اچھائی کی طرف نہیں آ پاتے, نماز نہیں پڑھ رہے. ہمارے یہاں دیکھیں آپ اپنے مسلمانوں میں اور خاص طور پر اہل حدیث میں الحمدللہ شراب پینے والا آپ کو کوئی نہیں ملتا, نشہ کرنے والا, گانجا پینے والا کوئی بھی نہیں ملتا الحمدللہ, لیکن اکا دکا مل جاتا ہے. اور وہ اکا دکا جو ملتے ہیں نا, وہ اکا دکا کیوں ملتے ہیں؟ وہ غلط دوستی کی وجہ سے, غلط یاری کی وجہ سے, غلط لوگوں کے ساتھ میں پڑ جاتے ہیں, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ گھومنا پھرنا ہے. اب وہ لوگ ڈرنک کر رہے تھے, یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ڈرنک کرنا شروع کر دیتے. ہم لوگوں کو مؤثر بننا چاہیے, متاثر نہیں بننا چاہیے. اپنا اثر اگر کسی کے پاس جا بھی ہے, اپنا اثر لوگوں کے درمیان چھوڑ کر کے آئے, جو اچھا اثر ہے, جو بری چیزیں ان کے اندر کی ہم ان کو اڈاپٹ نہ کریں, ہم ان کو نہ لیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم بری چیزیں لے لیتے ہیں اور اپنی اچھی چیزیں لوگوں کو دے نہیں پاتے. تو اپنی دوستی سے ہی کریں. آپ اس شخص کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا بار بار, جس نے بنی اسرائیل میں سے جس شخص نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا. 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اس کو توبہ کی خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہیے. اس نے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگ ایک شخص کے پاس لے کر کے چلے گئے جو صرف عبادت کرتا تھا, اس کے پاس علم نہیں تھا. وہ عابد کے پاس جب وہ پہنچا اور اس نے کہا کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے, کیا میری توبہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا, اس کے پاس چونکہ علم نہیں تھا, اس نے غلط فتویٰ دیا. اس نے کہا کہ آپ نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا, اتنا بڑا گناہ کیا, اللہ رب العالمین آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ اس کو بڑا غصہ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرے گا تو میں یہ بری سی زندگی پہ لگا رہتا ہوں. چنانچہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, اس عابد کو بھی قتل کر دیا اور اپنی سینچری پوری کر لی, 100 لوگوں کا قاتل بن گیا. پھر اس کے بعد اس کو احساس ہو رہا تھا, جب ایک مرتبہ کھٹک جاتی ہے نا بات, بار بار پلٹ کر کے آتی رہتی کہ نہیں مجھے زندگی چھوڑنی ہے. اس نے پھر کہا کہ مجھے زندگی چھوڑنی کوئی ہے جو مجھے بتا سکے کہ میں زندگی کیسے چھوڑوں. ایک عالم کے پاس لے کر کے جایا گیا. جب عالم کے پاس اس نے جا کر کے اپنا ماجرا سنایا تو اس عالم نے کہا تمہارے درمیان اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم توبہ کرنا چاہو, اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے دنیا کے اندر. اگر انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے شرک سے بھی توبہ کرے, اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے. مرنے کے بعد شرک معاف نہیں ہوتا. دنیا میں شرک کرتے ہوئے صحابہ کرام وغیرہ اکثر کیا تھے, زمانہ جاہلیت میں شرک کرنے والے, توبہ کیا انہوں نے, اسلام قبول کیا, اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کیا یا نہیں کیا, اور اللہ نے ان کا بڑا مقام کیا. اس نے کہا وَمَن يَقُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ, تمہارے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کرو, تم اسلام کی طرف پڑھ لو, اچھی زندگی کی طرف پڑھ لو. لیکن ایک نصیحت, جو ایک ہی نصیحت لیکن بڑی اہم نصیحت ہے. اس نے کہا, اس عالم نے کہا کہ انطلق إِلَىٰ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا, وہ فلاں جو گاؤں ہے نا, جس گاؤں کا نام تم جانتے ہو, وہاں چلے جاؤ. کیوں چلے جاؤ؟ فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ, کیونکہ اس گاؤں میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ, تم اس گاؤں میں جا کر کے رہو اور وہاں جا کر کے ان کے ساتھ مل کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ تِلْكَ الْأَرْضِ, اور اس زمین کی طرف, یہاں پر جانے جس گاؤں میں تم رہ رہے ہو اس گاؤں کی طرف پلٹ کر کے کبھی بھی مت آنا. فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ, کیونکہ یہ بری سرزمین ہے, یہاں کے لوگ برے ہیں. تم آج توبہ کر رہے ہو, لیکن ان برے لوگوں کے درمیان اگر تم رہے تو پھر کل سے تم پھر قتل کرنا شروع کر دو. ایک ہی نصیحت. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے ساتھ رہنے والوں کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہو آپ. علماء اور دیندار لوگوں کے ساتھ رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کچھ غلطی ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹوک دیتے ہیں, ہماری اصلاح ہو جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو برا بھلا کہا. ان کی ماں حبشیہ تھی, کالی تھی, ان کی ماں کے حساب سے ان کو طعنہ دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ صحابی ہے, کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ, ہے ابو ذر آپ ایک ایسے آدمی ہیں کہ ابھی بھی آپ کے اندر جاہلیت کی کچھ چیزیں. یہ کون بات بتائے گا ہمیں؟ یہ علماء ہی بتائیں.
یہ انبیاء کے وارثین ہی بتائیں گے. ہمارے اندر کی جو خامی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کر لیجیے. اور ایک بڑی اہم چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر ہماری اور آپ کی کوئی خامی بتا رہا ہے نا تو اس کو بڑے ہی عزت سے بڑے ہی احترام سے نا اس کو قبول کر لینا چاہیے, بڑے ہی احترام سے, کیونکہ وہ انسان آپ کا خیر خواہ ہے, وہ انسان آپ کی اچھائی کا طالب ہے جو آپ کی غلطیوں کو بتا رہا ہے. ورنہ جو آپ کی غلطیوں پر بھی آپ کی چاپلوسی کرے, نہیں آپ نے بہت اچھا کیا, آپ کا تعاون کرے, آپ کی مدد کرے آپ کے گناہ کے کاموں میں, وہ انسان آپ کے لیے بہت ہی برا انسان. اور کل آپ اس کی دوستی سے نہ پناہ طلب کریں گے. کب؟ قیامت کے دن. اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے کہیں کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا, لیکن وہاں پر کاش ہی رہ جائے گا, کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا اپنے ساتھیوں پر, اپنے دوستوں پر آپ نظر رکھیں اور اچھی زندگی کی طرف آئیں. ایک آخری چیز بول کر کے میں اپنی بات ختم کروں. زندگی اچھی کرنی ہے, صاف ستھری زندگی گزارنے کی طرف آنا ہے, تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز شروع کریں. سب سے اچھا طریقہ, اچھائی کی شروعات نماز سے ہوتی ہے. اچھائی کی شروعات, یہ ہم میں سے کچھ لوگ نا علماء پر تعین و تشریح کرتے ہیں کہ علماء پر نماز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. مولوی صاحب کو جب دیکھو جب خطبے میں نماز نماز نماز. میرے بھائی, نماز ہی آپ کی اچھائی کا سب سے پہلا زینہ ہے, سب سے پہلی سیڑھی ہے. آپ بتا دیں اور کیا ہے طریقہ. اگر میں اچھا بننا چاہتا ہوں, میں بہت برا انسان ہوں اور میں مسلمان ہوں, ٹھیک ہے, اگر کافر ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھوا دیں گے, لیکن میں مسلمان ہوں, اچھا بننا چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے پوچھنے آ رہا ہوں کہ میں اچھا بننا چاہتا ہوں, میں کیا کروں؟ آپ کیا بولیں گے؟ مسجد آ جاؤ, نمازیں ہوتی, نماز کی پابندی کرو. سب سے پہلا کام یہ. اسی وجہ سے نماز کے بارے میں زیادہ تلقین کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن ہم سب سے مخاطب ہے اللہ کا, کہ تم لوگ نماز کی پابندی کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے وہ فحش چیزوں سے, بدکاری سے, زنا سے آپ کو روکے, والمنکر, اور ہر غلط کام سے آپ کو روکو گی. فحشاء اور منکر الگ الگ چیزیں. فحشاء ہر طرح کی بدکاری کو, آپ زبان غلط استعمال کریں, آپ زنا کی طرف جائیں, آپ کسی بھی چیز کی طرف جائیں, فحش چیزوں کی طرف, اس کو فحشاء کہا جاتا ہے. اور منکر ہر غلط کام, ہر شریعت کے خلاف کام منکر ہے. ان دونوں چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کون سی چیز بچانے والی ہے؟ نماز. نماز کی پابندی شروع کرو. جب نماز کی آپ پابندی شروع کریں گے, دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ میں دینداری کی طرف بڑھتا چلا جاؤں. نماز میں آئیں گے, آپ دروس بھی سنیں گے, آپ کا ایمان بڑھے گا. نماز میں آپ آئیں گے, آپ سوچیں گے میں نماز پڑھتا ہوں, پھر حرام کام کیسے کروں, اس کو بھی چھوڑ دیں گے آپ. پھر آپ سوچیں گے میں نماز پڑھتا ہوں, پھر میں جھوٹ بھی کیسے بولوں, آپ وہ بھی چھوڑ دیں گے. میں نماز پڑھتا ہوں, پھر داڑھی بھی نہ رکھوں, اچھا نہیں دیکھتا, پھر داڑھی بھی رکھنا شروع کر دیں گے. نماز ہی آپ کی اچھائی کی شروعات ہے. یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں, ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم صاف ستھری زندگی کی طرف آئیں. حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو سکتے ہیں, اس امت مسلمہ کی حفاظت اگر ہو سکتی ہے, تو وہ دین کی طرف پلٹنے کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے, ہمارے با اخلاق با کردار بننے کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں کا تزکیہ فرما دے, الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے, الہ العالمین تو ہم سب کو ہر طرح کی شر سے, فتنے سے اور ہر طرح کے گناہ سے محفوظ فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم فرائض کی پابندی کرنے لگ جائیں, حرام چیزوں سے بچنے والے بن جائیں. الہ العالمین تو ہماری نمازوں کو, ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین جو لوگ مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما. جو معاشی طور پر پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفایابی عطا فرما. جو اس دنیا سے جا چکے اہل توحید ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کی قبر کو منور فرما اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.